یہ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہوں کو عمارتیں بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور آج بھی ہمارے ہندوستان میں بڑی بڑی یادگار عمارتیں ہیں جو آج تک کسی نے نہیں بنائی۔ بادشاہیں اپنی بڑی بڑی یادگاروں کو چھوڑ کر چلے گئے، بڑے بڑے قلعے ہندوستان میں موجود ہیں۔ ایسے ہی اس بادشاہ نے ایک بڑا ہی عالیشان محل تیار کیا، بڑا خوبصورت، بڑا لاجواب، اتنا خوبصورت اور لاجواب محل کہ لوگ انتظار کرنے لگے کہ کب موقع ملے گا دیکھنے کا، کب موقع ملے گا اندر جانے کا۔ آخرکار محل کی تیاری پوری ہو گئی۔ اب بادشاہ نے محل کی افتتاح کا دن مقرر کیا، اور اس دن یہ اعلان کیا کہ میرے انجینئروں نے اتنا عالیشان محل کروڑوں روپے خرچہ کر کے بنایا ہے۔ اب عوام کے لیے آزادی ہے کہ عوام پورا محل گھومیں، گھومنے کے بعد کم سے کم ایک عیب اس میں سے نکال کے بتائیں، اور جو ایک عیب، ایک خرابی اس محل سے نکال کے بتائے گا اسے انعام ملے گا، اسے انعام ملے گا۔ اعلان سنیں۔ اب شہر کے شہر محل دیکھنے آئے، دیکھنے لگے، دیوانے ہونے لگے، کیا بنایا ہے، کیا بنایا، کیا بنایا ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے کون عیب نکالے گا؟ کون کہے گا کہ تم نے غلط بنایا، فلاں بنایا؟ ہر کوئی آتا کہتا کہ واہ کیا بنا ہے، کیا بنا ہے، کیا بنا ہے۔ چلو جتنے بادشاہ کے وزیر تھے سب خوش ہیں کہ لوگ دیکھ کر دیوانے ہو رہے، بادشاہ کو بھی اطمینان ہے کہ لوگ دیکھ کے میری کاریگری کو دیوانے ہو رہے ہیں، اور میں نے بڑا لاجواب محل بنایا ہے۔ تو ایک فقیر نے لوگوں کو محل کے اندر جاتے ہوئے دیکھا بہت زیادہ تعداد میں، تو وہ بھی گیا اور محل کے دروازے پہ اعلان پڑا کہ جو بھی اس کے اندر سے خرابی، عیب نکالے گا اسے انعام دیا جائے گا، عیب نکالے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ تو وہ فقیر اللہ والا تھا، اندر گیا، سارا محل گھوما، اور گھوم کر کہا کہ اس میں 3 خرابیاں ہیں، اس میں 3 خرابیاں ہیں، میں بادشاہ کے سامنے میں یہ 3 خرابیاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو سارے لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے، غصے میں آ گئے، کہا کہ فقیر اپنی اوقات میں رہے، تو بھکاری ہے، لوگوں سے من من کے کھاتا ہے اور بادشاہ کے محل میں عیب نکالتا ہے، جبکہ زندگی میں تو نے آج تک ایسے پتھروں پہ قدم نہیں رکھا ہوں گا۔ یہ شکر ادا کر کہ تو اتنی قیمتی فرش پہ پتھر رکھ رہا ہے، اور بادشاہ کی کاریگری پہ تو عیب نکال رہا ہے۔ تو کہا بے شک میں حق دیتا ہوں، 3 عیب ہے، 3 عیب۔ تو بادشاہ کے جو وزیر تھے اس کی جرت اور اس کی ہمت پہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی ہمت ہے، بادشاہ سے پنگا لے رہا ہے، بادشاہ کے محل میں یہ عیب نکال رہا ہے۔ بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ حیران ہوا کہ میرے محل میں 3 عیب، جبکہ اتنے اہتمام، اتنی نزاکت اور اتنی باریکی کے ساتھ میں نے بنوایا ہے، اور اس میں 3 عیب ہیں۔ آپ بلاؤ اس فقیر کو۔ فقیر بادشاہ کے دربار میں گیا، ٹھہر گیا، سب حیران ہیں کہ یہ کیا کہے گا فقیر، بادشاہ تو اس کی گردن اڑا دے گا کیونکہ اس نے محل میں 3 عیب نکالے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے اتنے بڑے اور خوبصورت محل میں 3 عیب، 3 خرابیاں ہیں؟ تو کہا ہاں خرابیاں ہیں۔ پوچھا وہ کیا ہے بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سنو، سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ ایک دن پرانا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ ایک دن یہ پرانا ہونے والا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ ایک دن یہ بوسیدہ ہو کر گر جائے گا، اس کے نشانات کوئی باقی نہیں رہیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بوسیدہ ہو کے گر جائے گا، اس کے کوئی نشانات باقی نہیں رہ جائیں گے۔ اور تیسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے بنانے والا مر جائے گا، اندر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کیا بات ہے دیکھیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بنانے والا مر جائے گا، ہمیشہ اس کے اندر نہیں رہے گا۔ یہ 3 عیب ہے
کیا ان تین عیبوں کو تو درست کر سکتا ہے؟ کیا تو اسے پرانے سے نیا کر سکتا ہے؟ کیا تو اس کو گرنے سے بچا سکتا ہے؟ کیا تو اپنی موت سے بچ سکتا ہے؟ ہمیشہ اس کے تخت کے اوپر تو رہ سکتا ہے؟ تو یہ تین عیبوں کو تو کبھی مٹا ہی نہیں سکتا. اسی لیے کہا کہ تین عیب ہے. بادشاہ نے کہا بے شک تم نے حق کہا، یہ تین عیب تو میں مٹا نہیں سکتا. تو پھر فقیر نے کہا کہ پھر تو ایسے محل کی تیاری کر جو نہ کبھی پرانا ہو سکتا ہے، جو نہ کبھی مٹ سکتا ہے، اور جس کا بنانے والا نہ کبھی مر سکتا ہے. پوچھا ایسا محل کیسا؟ کہا زمین ہی میں اس محل کی تیاری کر. پوچھا وہ کون سا محل؟ کہا کہ وہ جنت کا محل. وہ جنت کا محل ایسا ہے جو کبھی پرانا ہو نہیں سکتا. ان محلوں کو کبھی فنا نہیں ہے، اور بنانے والے خدا کو موت نہیں ہے. بنانے والے خدا کو موت نہیں ہے. تو زمین پر رہ کر وہاں کے محل کی تیاری کر، نہ کہ یہاں کے محلوں کی فکر میں تو اپنی موت کو مت بھول. ورنہ تجھے بھی ایک دن جانا ہے، تجھے بھی ایک دن جانا ہے. مٹی کے گڑھے میں پڑنا ہے، تیری ہڈیاں گلنا ہے، تیرا ڈھانچہ ختم ہونا ہے، تیرے اچھائی اور برائی کا حساب ہونا ہے. اور اس وقت یہ محل تیرے ساتھ آنے والا نہیں ہے، اس وقت یہ تاج تیرے ساتھ آنے والا نہیں ہے، یہ شان و شوکت تیرے ساتھ آنے والی نہیں ہے. تو القدر کے حضرات محترم